یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 16 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خضدار، خاران، گوادر اور نوشکی سے 9 افراد فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ، 5 خواتین کو منظر عام پر لایا گیا۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ کو آج 5138 دن مکمل ہو گئے۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں خاران سے سیاسی اور سماجی کارکنان نور بخش بلوچ، عبدالمنان اور دیگر نے کیمپ آ کر اظہار یکجہتی کی۔ کوئٹہ کے کی بیگ پولیس تھانے پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ترجمان بلوچ ریپبلکن گارڈ۔ کیج گورکوپ فورسز کیمپ پر حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی ہے۔ ہرنائی کے علاقہ سونڈی میں فوجی آمد و رفت اور اتصال کے سلسلے میں زیر تعمیر ریلوے ٹریک پر زوردار دھماکہ ہوا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ شکارپور میں 2 افراد کو قتل اور 2 کو اغوا کرنے خلاف بگٹی قبیلے کے افراد کا احتجاج سندھ اور بلوچستان کے متعدد شہروں میں جاری۔ شکارپور کے سابق MNA سے مذاکرات ناکام۔ کولوا میں سنگ دل باپ نے 2 بچوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ مصنوع والد نے بیٹوں سے مل کر بیٹی کو اس کے مبینہ آشنا اور اس کے دوست سمیت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ وڈ نئے نگراں وزیر اعظم کی مخالفت، اختر جان کو مہنگا ڈیتھ اسکواڈ کا سوئچ آن، راکٹ گرنے سے بچی زخمی، علاقے میں خوف فراز۔ گوادر میں سرماچاروں نے شہید جعفر کے قبر پر حاضری دی اور بلوچستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ خضدار سے 2 دن پہلے جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے سرکردہ یونیورسٹی کے طالب علم شمس بلوچ کے چچا فضل یعقوب بلوچ کو پیر اور منگل کی درمیانی شب خضدار میں ان کے گھر سے جبری لاپتہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق رات گئے فورسز خفیہ اداروں نے ان کے گھر پر دھاوا بولا اور دیواریں پھلانگ کر چار دیواری کو پامال کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ فورسز کے اہلکاروں نے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ فضل یعقوب بلوچ کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ فضل یعقوب بلوچ IBA یونیورسٹی سکھر سے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے۔ سیو اسٹوڈنٹس فیوچر نامی سوشل پلیٹ فارم کے بانی رہنما بھی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے طلباء میں تعلیم سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے ایک تقریب منعقد کیا تھا، جبکہ خضدار میں وہ تسلسل کے ساتھ کتاب میلے منعقد کرتے آ رہے تھے۔ خاران میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے 20 دن قبل سرچ آپریشن کے آغاز کرتے ہوئے سمت ساسولی نامی شخص کو کھلان کے قریب سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ دوسری جانب سرچ آپریشن میں شدت لاتے ہوئے کاشف نامی شخص کو لاپتہ کر کے نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح تازہ واقعے میں گزشتہ دن 14 اگست کو خاران کے علاقہ کلی کنڈری کے مقام سے محمد عیسیٰ ولد محمد ایوب نامی ایک فٹ بالر کو کھیل کے میدان سے فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ علاوہ ازیں گزشتہ رات 2 بجے کے قریب پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے کھلان کے مقام پر چھاپہ مار کر حفیظ اللہ کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ گوادر سے اطلاعات ہیں کہ فورسز کے آپریشن دوران بے شمار لوگ لاپتہ کیے گئے، جبکہ 5 خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا، تاہم وہ منظر عام پر آ گئی ہیں۔ انہیں گوادر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، جو کہ مغربی بلوچستان کے بھی شہری ہیں۔ جبکہ لاپتہ نوید ولد یعقوب سکنے، نیو ملا بند، ظہیر سکنے، بخش کالونی اور جہاں زیب شامل ہیں جن کی شناخت ہو گئی ہے۔ نوشکی سے اطلاع ہے کہ منگل کی شب فورسز اور خفیہ اداروں نے قلعہ جمال دینی میں چھاپہ مار کر کلاس 10 کے طالب علم عاطف ولد ماسٹر عادل کو تشدد کر کے حراست میں لے لیا ہے۔ خاران اور خضدار میں جبری گمشدگیوں کے خلاف اہل خانہ علاقہ مکینوں کی جانب سے روڈ بلاک کیا گیا اور احتجاج کی گئی۔ خاران سے گزشتہ شب پاکستانی فورسز کی جانب سے گھر میں گھس کر اغوا ہونے والے سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت حفیظ اللہ کی اغوا اور چار دیواری کی پامالی خلاف خاران کے تاجر برادری اور سیاسی رہنماؤں نے چیف چوک پر دھرنا دے دیا اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے نام پر متعدد افراد لاپتہ کیے گئے ہیں۔ ادھر خضدار سے فورسز ہاتھوں لاپتہ فضل یعقوب اور شمس بلوچ کی اہلخانہ نے کراچی کوئٹہ جانے والی ایکو شاہراہ کو سنی ایریا سے بند کر کے ان کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ۔ ضلع کیچ کے یونین کونسل کولوا کے گاؤں آشال میں عبدالواحد ولد سلیم نامی شخص نے گھر میں ناراضگی کے بعد
اپنے 2 کمسن بچوں 5 سالہ مینا اور 6 سالہ ایان کو گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا۔ تحصیل کرجگاب کے علاقہ لڈی دشت میں محمد عثمان اور اس کے بیٹوں نے گھر سے بھاگنے والی اپنی بیٹی مسمات رخسانہ اور اس کے آشنا صادق خان ولد گلشیر اور گلشیر کے ہمراہ اس کے دوست گوہرام خان ولد محمد رمضان راہیج ساکنان ڈھاڈر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان اور اس کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے ہیں، جن کے گرفتاری کے لیے ایس ایچ او لیویز نے ٹیم تشکیل دی ہے۔